تقریباً 50-60 کنکریوں کو چن لینا چاہیے. مزدلفہ کے میدان میں 60 کنکریوں کو چن لینا چاہیے اور اسے دھو کر اپنے پاس ایک تھیلی رکھو. تو تھیلی میں 60 کم سے کم کنکریاں رکھو. حالانکہ پہلے دن سے صرف 7 مارنا ہے. اور پرانا طریقہ صحیح سنت طریقہ یہ ہے کنکری کو ایسا رکھنا اور ایسا مارنا. ہمارا اتنی بھیڑ ہے کہ آپ ایسا نہیں مار سکتے. ایسا رکھتے ہی پیچھے سے دھکا ایسا کنکریاں نیچے گر جاتی. اس واسطے اب جو ہے جیسا آپ کو مارنے کا صحیح طریقہ ہے صحیح مل سکتا ہے وہ طریقے سے آپ مارو. مگر اس کی وہ دیوار کو ڈھکنا چاہیے بلکہ کھلنے کی آواز بھی آپ کو آ جائے تو اچھا ہے. اور بڑی کنکری ہونی چاہیے چنے کے دانے کے برابر. بڑے ماریں گے تو لوگوں کو بھی سر کو لگ جاتا ہے. کنکری دے کر آپ مارو. 7 کنکریاں مارنے کا ذریعہ کیا ہے؟ مارنے کا ذریعہ کیا ہے؟ رجمل للشیطان. کیا بولیں گے؟ رجمل للشیطان ورزل للرحمن. ورزل للرحمن. شیطان کو کنکری مارنا ہے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے. تو یہ آپ کو 7 کنکریاں پہلے میں مارنا ہے. صبح ساتھ کام ختم پھر آپ گھر کو آ جاؤ رہو اور اس کے بعد آپ کو قربانی ہونا ہے. کنکریاں ہونے کے بعد آپ کا کام قربانی ہونا ہے. قربانی کے بعد آپ کو کرنا پڑے گا. اگر اس دن ہوا تو اور کبھی رات ہو گئی تو جتنی رات تک قربانی نہیں ہوتی اس وقت تک آپ حلال نہیں ہو سکتے. تو 10ویں دن آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلا کام کنکریاں مارنا. دوسرا کام قربانی. تیسرا کام پھر فرصت ملی تو مکے کو آ کر طواف کرنا. اگر نہیں مل سکا موقع 11 تاریخ کو آ سکتے ہیں. بس یہ 10 دن تو یہ 2 بھی کام ہو جانا. اور جب تک قربانی نہیں ہوتی اس وقت تک آپ حلال نہیں ہو سکتے. اور جب تک کعبہ کا طواف نہیں ہوتا آپ پر عورت حلال نہیں ہوتی. کیا بولوں میں؟ جب تک قربانی نہیں ہوتی آپ حلال نہیں ہوتے. اور جب تک طواف زیارت یا طواف افاضہ نہیں ہوتا عورت حلال نہیں ہوتی. اگر اتفاق نہیں ہوا تو آئندہ سال جا کر خاص وہ طواف کرے تو گھر کی عورت حلال ہو سکتی ہے. بڑی بات ہے. اتنی بہت اہم بات ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے. سمجھ گیا؟ 10 کو آپ موقع ملا تو آؤ مکے کو اور طواف کر لو. اگر طواف قدوم کے ساتھ صحیح کر لیے ہیں تو آپ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اگر نہیں ہے تو پھر طواف بھی کرنا پڑے گا اور صحیح بھی کرنا پڑے گا. پھر مکے کے گھر میں قدم رکھنا نہیں ہے. پھر آپ کو منا جانا ہوگا. وہ جو خیمے ہیں آپ کے وہاں آپ کو رہنا ہوگا. تو اس بات میں آپ کوشش کرو. پھر 11 تاریخ کو 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے. 7 کنکریاں لکھتے ہوئے 3 ستے 21. پھر 12 تاریخ کو پھر 21 کنکریاں لکھتے ہوئے 42. اور پہلے دن کتنے ہوئے 49. مگر کبھی راستے میں گر گیا یا مارتے وقت میں دھکا لگ گیا. اس وقت میں آپ کو 60 بولا ہوں کیونکہ وہاں کے کنکریاں اٹھا کر مارنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ جو کنکریاں مارے جاتے ہیں وہ مردود ہو جاتے ہیں, لعنتی ہو جاتے ہیں. شیطان کا گر گیا نا وہ تو شیطان مردود. شیطان سے جو چیز مست ہو گئی وہ بھی مردود ہو جاتی ہے. تو اس واسطے وہاں کے کنکریاں اٹھانے کا حکم نہیں ہے. تو اپنے الگ رکھو. اگر گر گئی تو پھر کوئی حساب سے آپ اس پہ مار سکتے ہیں. اتنا آپ کام کر لیں تو آپ کا 12 کو مار دیا تھی آپ کا حج ہو گیا. اب اس کے بعد تمام مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز, نگاہوں کی تڑپ, دل کی آرزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ہے. حضور کے پاس جائے تو بڑے ادب سے جاؤ. مکے کا مقام جلال کا ہے. مکے کا مقام جلال کا ہے. ارے تورے اللہ کو سب بول سکتے ہیں. اے اللہ معاف کر, اے اللہ سن. حضور کے پاس بد کلامی تو کیا گستاخی بھی نہیں کر سکتے. الفاظ سوائے آپ کے نہیں بولتے.
مکے میں چلا چلا کر دعا کر سکتے ہیں، مدینے میں حضور کی آواز پر آواز بڑھانا ایمان کے ابیتا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضور کی آواز کتنی ہے ہم کو معلوم نہیں، اس واسطے بہت ہی پست آواز میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جتنی آواز پست ہو سکتی ہے اتنی پست آواز میں بولو، اور زور زور سے اللہم صلی علی نہیں بولنا۔ یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اپنی آواز کو رسول کی آواز سے اونچی مت کرو، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہارا ایمان نکل جائے گا اور تم کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے حضور، بلکہ میں تو کہتا ہوں مسجد طیبہ جائیں حضور کے پاس تو پہلے نہا لینا چاہیے، اور اپنے پاس جو اچھے سے اچھا میسر کپڑے ہیں، قیمتی سے قیمتی، وہ کپڑے آپ پہنو، کیونکہ اس سے بڑا ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ عید کا دن رسول کی ملاقات ہے، جو اچھے سے اچھے کپڑے ہیں آپ کو پہنو، عطر لگاؤ، اور درود پڑھتے ہوئے رسول اللہ کے پاس جاؤ، اور جب مسجد میں قدم رکھو تو ہو سکے تو نرم قدموں سے جاؤ، تربوں سے چلنا چاہیے، دم دم ایسا آواز میں نہیں، بلکہ بہت ہی مسکینی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ ہو سکے تو راستے میں جو فقراء بیٹھے ہوئے رہتے ہیں کچھ صدقہ دے دیا کرو، کیونکہ اللہ کہتا ہے جب رسول کے پاس تم جا کر مناجات کرتے ہو تو کچھ دے دیا کرو تاکہ حابطہ ہو جائے گا، گستاخی ہوتی ہے تو کفارہ پہلے ہو جائے گا۔ تو ہو سکے آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں تو ریال دو ریال جو بھی آپ کو دے سکتے ہیں اس نیت سے آپ دے دو، پھر مسجد میں داخل ہو ادب کے ساتھ اور نرم آواز سے جا کر چلتے ہوئے حضور کے پاس جا کر۔ سب سے بڑا تحفہ حضور کی خدمت میں ضرور سلام کا ہے، تو آپ کھڑے ہو کر قبلے کی طرف فیل کرنا چاہیے، حضور کے مواجہہ میں کھڑے ہونا چاہیے، حضور کا سینے کے مقابل یا چہرے کے مقابل جو جگہ آپ کو ملتی ہے وہاں پر کھڑے ہو۔ اب تو وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ جو وہابی قسم کے لوگ ہیں وہ رسول کی زیارت کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں حج میں کہیں یہ لکھا نہیں ہے کہ رسول کی زیارت ہے، بلکہ حج کر لیے چلے جاؤ یا فرماتے ہو۔ ہم جو جاتے ہیں تو کبھی ایسا ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں تو ہاتھ اٹھانے سے منع کرتے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادھر ہاتھ اٹھانا چاہیے یہاں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، اور کھڑے بھی رہنے نہیں دیتے زیادہ، مشکل سے 3-4 منٹ، اس کے بعد آپ کھڑے بھی ہوتے ہیں تو آپ کو کھڑے رہنے نہیں دیا جاتا، رکھ کے مار کر آپ کو وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ خیر وہ ان کا طریقہ ہے، اور باہر جا کر بیٹھنے والے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے جنت البقیع میں جانا چاہیے، وہاں بھی ان کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں خبردار السلام علیکہ یا عثمان غنی، بس اس کے سوا کچھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر میں کون دفعہ نہیں تو معلوم نہیں ہے، کہتے ہیں عثمان ہے، اور کیا ہے السلام علیکم بول انتم مسرت ونحن بالاسر فإنا انشاءاللہ لاحقون، خلاص، اس کے سوا سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں، سورہ اخلاص پڑھنا نہیں، قرآن کی سورت پڑھنا نہیں، کوئی چیز پڑھنے کی حدیث میں سخت ممانعت آئی ہے، اس لیے کوئی چیز آپ کو پڑھنے نہیں دیتے، تو وہ تو زیارت کے سخت ممانعت کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس چند ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو زیارت سے منع کرتے ہیں، یہ وہابیت ہے، دیوبندیت ہے۔ ہم کو مہذبیت پر عمل کرنا ہے، جب ہمارا مہدی بزرگوں کی زیارت کو گیا ہوا ہے تو ہم کو کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور اپنی موت یاد آ جاتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، ہم کو جانا چاہیے، کرو، ہاں اتنا ہے شرک مت کرو، بدعت مت کرو، جو بلکہ مجھ سے مانگنا نہیں ہے آپ کو، مانگنا تو اللہ سے ہے، پر وسیلہ بنا سکتے ہیں ان کے وسیلے سے، کوئی محبوب ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ہوتا ہے کہ جب حج کو گیا تھا تو میں کھڑے رہا تھا، کھڑے رہ کر ہاتھوں میں تھا، میں پڑھ رہا تھا قرآن کی آیت، اور رسول اللہ کو وسیلہ بنا رہا تھا۔ کوئی آیا وہاں کا آدمی جو کھڑا ہوا تھا رسول کے پاس، مارا، کیا ہے ہاتھ چھوڑ دیا، جاؤ بس پڑھ لیا۔ میں رسول کے پاس آیا ہوں، میں رسول سے چاہ رہا ہوں، نہیں غلط ہے، بدعت، کفر، حرام، میرا قرآن کہتا ہے ان الذين ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا لذنوبهم واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ اللہ کو کہتا ہے جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر وہ اللہ کے پاس استغفار کرتے ہیں
وہ کب تیرے پاس آتے ہیں اور تیرے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کا رسول بھی ان کے واسطے استغفار کرتا ہے. تو وجد اللہ توابا رحیما، تو بے شک اللہ کو رحیم اور توبہ کا قبول کرنے والا پائیں گے. انی قد جیت انی قد ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، بہت بڑے بڑے گناہ کیا ہوں. وقد جیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں. وانی قد استغفر اللہ، اور میں اللہ سے مغفرت کرتا ہوں. وانی قد ارسل رسول اللہ، اور میں آج رسول اللہ سے بھیک مانگ رہا ہوں، یا رسول اللہ استغفر لی، آپ بھی میرے واسطے اللہ سے استغفار طلب کرو. کئی اجد اللہ تواب الرحیمہ، تاکہ میں اللہ کو تواب اور رحیم پاؤں. اور ٹھنڈا تو پڑ گیا. میں اتنا بولا ذالک حدیث المنافقین، یہ آیت منافقوں کے واسطے نازل ہوئی ہے. تو مطلب میرا کہنا ہے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہتا ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس آ کر اگر وہ اللہ سے استغفار طلب کریں گے اور رسول بھی ان کو آپ سے کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا. تو ہم جو ہے رسول اللہ کی خدمت میں جائیں اور اپنے واسطے بس وہاں کا کام ہے. ستون ہے، ستون کے پاس کھڑے رہ کر آپ جو نماز پڑھو. 7 ستون ہیں اور مٹا دیے گئے ہیں، نامہ لکھے ہوئے ہیں، وہ 7 ستون مٹا دیے گئے. پھر بقی جاؤ، وہاں 17 خبریں آپ کو ملیں گی. ہزاروں صحابہ کے سب کی خبروں کو بھیج دیا گیا ہے. آج بھی لوگ خبروں کو بھیج رہے ہیں، خبروں کو بھیج دیا گیا ہے. تو خیر اللہ ان کی مغفرت کروائے اور مجھے توفیق دے. تو آج میں جنگ بقی کی آپ زیارت کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت حمزہ بہت کی پہاڑی پر جاؤ، وہاں پر بہت شہداء بہت ہیں، خصوصاً حمزہ ہے، وہاں آپ جانے نہیں دیتے اور باہر سے کھڑے رہ کر ان کے واسطے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں. اور چند مساجد ہیں جو متبرک ہیں، وہاں جاؤ. سب سے بڑی چیز مسجد قباء. مسجد قباء ایسا ہے کہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا عمرہ کرنے کے برابر ہے. رسول اللہ کی پیاری محبوب ترین مسجد ہے، سب سے پہلی مسجد قباء، بہت پیاری مسجد ہے. اور میں جب جاتا ہوں تو آپ یقین مانو مجھے رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے. اتنی پیاری مسجد ہے اور دل کھنچتا ہے. تو جتنے بھی نام وہاں رہے جا سکتے ہیں تو بہت پیاری مسجد ہے. رسول اللہ کی بہت پیاری. رسول اللہ مشرکین جب ستاتے یا تکلیف کچھ ہوتی تو آپ چلتے ہوئے نکل جاتے تھے اور جا کر وقت آرام بھی کرتے تھے. بڑی پیاری مسجد ہے بھائی. تو مسجد قباء کو آپ ضرور جاؤ، 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اور جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. 2 رکعت نماز عمرے کا ثواب ہے. وہ ایک بڑی چیز ہے اور کر سکتے ہیں. اس کے بعد تو زیارت بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من زار قبری کانہ زار فی حیاتی. اس نے میرے انتقال کے بعد میری قبر کی زیارت کی، گویا اس نے میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی. یہ آپ کے احساس پر ہے، آپ کے یقین پر ہے. تو آپ یقین کے ساتھ جائیں گے تو اللہ کے رسول سے کہ قبر کی بھی زیارت کر رہے ہیں ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں. وہ جگہ اس لیے کہ جہاں خبر وہ اس کی جگہ قیامت کے دن خالی جائے گی. جنت کا ٹکڑا ہے، اس وقت اس کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. وہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلے دلہ کا درمیانی حصہ ہے. تو وہاں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ذکر کرو، نماز پڑھ سکتے ہو، نفل مت کرو. البتہ جو آپ کی زندگی میں جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں، بجائے نوافل پڑھنے کے قضا نمازیں پڑھتے رہو، کیونکہ وہاں نماز پڑھنے کا ثواب باہر نماز پڑھنے کی نسبت 50,000 نماز پڑھ کا ثواب زیادہ ملتا ہے. اور یہ کہ نماز بھی وہاں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بہت زیادہ دے دے گا. کعبے میں نماز پڑھنا 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 دوسری جگہ پڑھنے سے 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. تو آپ نماز پڑھیے
اور اس کے بعد ایک اصحاب صفہ بھی ہے، یہاں پر صفہ کے طور سے بیٹھتے تھے، تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ بہت بزرگ ہستیاں تھیں جنہوں نے حقیقت میں دائرے کی زندگی بسر کرتے تھے، کیونکہ صفہ ہوا ہے دائرہ ہی تھا، تو انہیں جس طرح دار کے دنیا لوگ دائرے میں رہتے تھے، ایسا ہی تاریخ کی دنیا صحابہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے اور کبھی ہو کر بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نام پر کچھ آ جاتا تو کھا لیتے ورنہ صبر کرتے تھے۔ تو وہاں بھی جا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو اتنے اقدامات تھے، مگر اتنے یاد رکھو۔ ہاں اب ہمارے کے لیے تو جب میں نے کہا کہ کعبۃ اللہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے اور مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، تو آپ جب یہاں ایک نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو وہاں 1,00,000 نمازوں کی حفاظت کرنا افضل ہے۔ اس لیے ہمارا تعلیم مشورہ یہی ہے، حکم یہی ہے کہ مہذبیوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی نماز اور الگ طور پر کر سکتے ہیں تو اپنی جماعت کے طور پر پڑھیں، یہ سمجھ کر کہ لاکھوں کی جماعت ہے، بڑی جماعت بڑی ثواب، یہ طریقہ غلط ہے، یہ اصول غلط ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اپنی نماز ہم الگ طور پر پڑھنے کی کوشش کریں، اور حضرت تو ساتھ رہتے ہیں، اس سے بھی آتے ہیں کہ وقت مقرر کریں، اس وقت پر ہم سب جمع ہو کر جماعت کے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا اور صحیح طریقہ یہی ہے۔ کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کچھ تعلیم حاصل کرنے یا معلومات حاصل کرنے کے راستے اگر کچھ ہے آپ کا جو سمجھایا ہے کچھ چیز میں سے چھوٹ گئی ہے ہاں قربانی تو جو لوگ یہاں سے لوگ جا رہے ہیں یہ متمکے کہلاتے ہیں، یعنی پہلے احرام سے عمرہ اور دوسرے احرام سے حج، تو عمرے اور حج کے درمیان جو فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا میں چیزوں کا، اس کی وجہ سے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ قربانی دینی پڑتی ہے، احتیاط دو اس لیے دینا پڑتا ہے کہ اگر کبھی کچھ بھول چوک ہو جائے تو دم کے طور پر اور ایک قربانی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے، مگر ایک تو دینا ہی چاہیے۔ جو صاحب حیثیت ہے، جو صاحب حیثیت ہے، لٹپتی ہے، وہ حج کو جا رہے ہیں، وہاں جو قربانی دینی ہے وہ حج کی قربانی ہے، مگر ان کے مال پر جو قربانی ہے وہ یہاں پر دینی پڑتی ہے۔ کہاں؟ اسلام پر بنگلور میں چلبرن میں جا کے مال کی وہ جو قربانی ہے حج کی، یہاں جو قربانی ہے وہ بھی دینی پڑتی ہے، یہ بھی دینی پڑتی ہے۔ ایک بڑا بکرا دینا ہے، ایک اونٹ یا گائے دینا ہے، بکرا دینا ہے، بیل دینا ہے، تو 7 آدمی